اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ چوتھا رکوع پڑھیں گے جناب جی، 9ویں سپارے کا چوتھا رکوع اور 14واں رکوع سورہ الاعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا الا لساحر علیم۔ کہنے لگے قوم فرعون کے رئیس کہ یہ موسیٰ تو واقعی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو اب آپس میں مشورہ کر لو کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، بولے مہلت دو اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں میں ہرکارے، یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ماہر جادوگر۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس۔ جادوگروں نے کہا کہ یقیناً آج تو ہمیں بڑا انعام ملنا چاہیے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ ہاں انعام بھی ملے گا اور تم میرے مقربین بھی شمار کیے جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پہلے تم اپنا جادو شروع کرو ورنہ ہم تو شروع کرنے ہی والے ہیں۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، آپ نے فرمایا کہ تم ہی شروع کرو۔ اور جب انہوں نے جادو کیا تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، اور خوفزدہ کر دیا انہیں، اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے زبردست جادو کا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ڈالیے اپنا عصا، تو وہ فوراً نکلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ جادو جو وہ لوگ کرتے تھے۔ فَغَلِبُوا هُنَالِكَ، یوں ہی فرعونی مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹ پڑے صاغرین ہوتے وقت ذلیل و خوار ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں سارے جہانوں کے پروردگار پر جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرعون نے کہا کہ تم آپس میں پہلے ہی مل چکے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں مقابلے کی اجازت دیتا، تم نے مل کر ایک فریب کیا ہے تاکہ تم شہر سے نکال دو یہاں کے اصلی باشندوں کو، اور اس کا انجام بھی تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پہلے میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ پھر تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا سب کے سب کو۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں کیونکہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تو کیا پسند کرتا ہے ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر جبکہ وہ آئیں ہمارے پاس، تو اس بات پر ہمیں ناپسند کرنے لگا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا اور مقابلہ ہونا جادوگروں کے ساتھ، اور وہ تو ظاہر نظر بندی کا شوخہ ہی کرتے تھے اور وہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادو تو کر نہیں رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو حکم تھا اور وہ تو حق سچ ہوتا ہے حقیقت، تو ظاہر ہے جادو وہاں کیا چلتا۔ لیکن پہلے جو آپ پہ الزام لگا وہ یہی تھا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، اور ایمانداروں پر ایمان والوں پر یہ جادو کرنے کا الزام ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ جادوگری کرتے ہیں اور لوگوں کی نظر بند کرتے ہیں، اور بہت سارے مختلف گندے الزامات لگائے جاتے ہیں۔
جبکہ بندگان خدا کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ تو جادو تو بڑا حرام سا کام ہے، اور یہ تو بالکل بندگان خدا نہیں کرتے. ایسی بات ظاہر ہے جب اللہ کا حکم ثابت ہو گیا تو پھر جادو وہاں کیا چلنا تھا. لیکن ان جادوگروں کو یہ عقل آ گئی کہ یہ حق سچ کی بات ہے اور اس میں ہمارا بس چلنے والا نہیں ہے. ہم تو ڈرامہ ہی کر رہے تھے، لیکن یہ تو حقیقت ہے، ایک اللہ کا حکم نازل ہوا ہے. اور وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. فرعون نے کہا کہ تم آپس میں ملے ہوئے ہو اور تم نے جان بوجھ کر یہ ایک سازش کی ہے میرے خلاف کہ تم جادو کرنا اور تم غالب آ جاؤ گے، ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے وہاں پر. تو اب میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا ڈالوں گا اور پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. تو بندگان خدا سے وہ اس بات سے کیا ڈرتے ہوئے نے کہا کہ جی اب سولی پر بھی چڑھنا پڑے تو ہم تیار ہیں کہ ہمیں لوٹ کر بھی اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے. جب بھی آپ حق سچ کی بات کریں گے، قرآن شریف میں اس بات کے ہر جگہ جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آپ کو ملے گا یا قرآن شریف میں جس جگہ ملے گا حق سچ کی بات ملے گی اور سختی ملے گی. حق سچ کی بات کر کے آپ راحت کی امید نہ رکھیں کہ آپ بڑے اطمینان سے مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کو بڑی جناب علی دنیا کی نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ پر ایسا کبھی بھی نہیں. ہرگز بڑا ہی زبردست ریٹیلیشن ملے گا، بہت ریزسٹنس ملے گی، بہت رکاوٹ ہوگی، بہت مشکل حالات ہو جائیں گے آپ کے لیے. پھر ان کو مشکل میں ڈالا تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی مشکل میں ڈالا. اس مشکل میں اور اس مشکل میں فرق تھا. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے جب غالب آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کر لیا، فرعون نے دیکھا میرے ہاتھ سے معاملہ نکل رہا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے ٹینشن میں تو آیا ہو. تو اس پریشانی میں اور اس میں بڑا فرق ہے. ان ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں صبر دار دے، ہم پر نازل فرما اور ہمیں اس حالت میں وفات دے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اب ہم وما تنجم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ اے فرعون تو ہمیں صرف اس لیے ناپسند کرنے لگا ہے کہ ہم ایمان لے آئے جب ایمان ہمارے پاس آیا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلمان. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ آپ مضبوط عقیدے والے ہوں اتنے زیادہ کہ جب آپ کو ایمان کی بات پتہ چل جائے، حق سچ کی بات پتہ چل جائے تو آپ اس پہ قائم ہو جائیں. ورنہ بہت مشکل کا. میں نے کئی بار صحیح احادیث سے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی نازل ہوئی کہ جناب آپ لوگوں کو بتا دیں، 40 سال کی کم و بیش عمر آپ کی، اور آپ نے جیسے ہی اعلان کیا تو آپ کے بہت ہی ہم پیالہ ہم نوالا چاہنے والے رشتہ دار عزیز اقربا سارے ہی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، سخت خلاف. پہلے دن سے 4 چویرے ہر آدمی آپ کا مخالف ہو گیا، اور اتنے مخالف ہوئے کہ ایک وقت میں آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی سازش کی کہ انہیں جان سے ہی مار رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ لالچیں، کچھ آفرز دی کہ جناب آپ روپیہ لے لیں، پیسہ لے لیں، املاک لے لیں، اموال لے لیں، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرا دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں لے لیں. ساری دلیلیں، سارے معاملات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری لالچیں دی گئی، سارے چارے ڈال کے کوشش کی گئی کہ جی یہ ہماری طرف رہے، لیکن چلو ہماری طرف نہ ہو لیکن ہمارے خلاف بھی نہ ہو. یہ بھی چلتے رہے، ہم بھی چلتے رہے. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں پھر بھی تمہاری بات نہیں ماننے والا. میں مکہ چھوڑ دوں گا، نہ خانہ کعبہ چھوڑ دوں گا، لیکن اپنی حق سچ بات نہیں چھوڑوں گا. میں وہاں جا کے حرم بنا دوں. اور آپ نے بالکل ایسے ہی کیا. آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے جہاں قیام کیا وہیں حرم دوبارہ قائم ہو گیا. اصل بات تو آپ کے قیام کی تھی. آپ نے مدینہ کا حرم تیار کر لیا اور آپ نے کہا میں اللہ کی بات بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی کر لوں گا جیسے حرم کعبہ میں کرتا تھا، اور آپ نے ایسا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا ہوتی ہے کہ جب آپ حق سچ بات کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حرم بنا دیا جاتا ہے. حرم ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن ایک ترغیب ہے، اس میں ایک تعلیم ہے کہ آپ کے لیے جو عبادت کا ارتکاز ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ جہاں عبادت کریں گے وہ آپ کے لیے حرم ہے. خانہ کعبہ سامنے ہی ہے، اور ایسا کر کے آپ نے
صحابہ کرام کی زندگی ایسی گزری. اب پوری زندگی پوری حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے آنورڈ جتنی ہے، پہلے تو شہزادوں والی زندگی ہے، مکے کے بڑے سرداروں میں نام اور بڑے معتبر جو لوگ فیصلے کراتے تھے. ایون وہ خانہ کعبہ کی وہ حضرت اسود لگانے والا کام بڑا مشہور، کئی واقعے ہیں اس میں سے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ جی حجر اسود کس طرح لگایا جائے کہ قبیلوں میں جھگڑا نہ ہو. تو آپ کو معتبر مانا جاتا تھا بہت. جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کی تو یہ بدعت ہے بالکل. اور اس دن سے آپ کے وصال تک، آخری دن تک کچھ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ جی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راحت کا دن ہے، آرام کا دن ہے، سکون کا دن ہے، آج کوئی فتنہ نہیں کھڑا ہوا، آج کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. ہرگز پورے 23 سال جو آپ نے گزارے ہیں پریشانیوں کے، سختیوں کے، بہت مشکلات کے گزارے ہیں. کبھی بھوک، کبھی ننگ، کبھی پیاس، کبھی جنگ، کبھی سازش، کبھی منافقت. یہی آپ کی زندگی رہی. اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ اسی طرح سے جنگیں شروع ہو گئی، بڑی جنگیں شروع ہو گئی. 2 سال آپ کا جو عرصہ گزرا ہے وہ سخت ترین، مشکل ترین دور گزرا ہے کہ اس میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا. سیدنا عمر کا دور تو مشہور ہے کہ جی وہاں تو سوائے جنگ و جدل کے، سازشوں کے کچھ بھی نہیں تھا. ایک کھڑی ہوتی، آپ اس کو سر کچلتے تو 2 اور پیچھے کھڑی ہو جاتی. بڑا مشکل وقت تھا. روم اور ایران کے ساتھ جنگ تھی. لوکل تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت دور تک لڑائی تھی، بہت سخت تھی. اب اس کا طریقہ کیا تھا امن قائم کرنے کا کہ پریشانی، ٹینشن دور ہو جاتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دیکھو بھائی سب کو خط لکھ دو کہ یار تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. ختم ہو گئی بات. لڑائی تو ختم کرو نا یار، ٹینشن مکاؤ. آپ نے شرک کرنا ہے آپ یار کریں. سود کھانا ہے کھاؤ یار، اپنی جگہ کھاؤ، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے. میں تو نہیں سود کھاؤں گا، مجھے تو اللہ تعالیٰ بخشے گا انشاءاللہ. میں تو مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے. نماز آپ نے پڑھانی ہے آپ پڑھا لیں، میں پیچھے چھوٹی مسجد میں چلا جاتا. خلافت چاہیے یہ لو خلافت، بس جھگڑا ختم کرو یار، رولا ختم کرو. کیا ہے ہر وقت کی ٹینشن ہے. روم والے اپنی رومن زندگیاں گزارے، بعد میں بھی تو گزاری نا. روم کے عیسائیوں کو تو آپ نے مسلمان نہیں کیا نا کہ آ جاؤ سارے عیسائیوں سالے تمہاری ایسی تیسی مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں چھری سے مارتا ہوں، ذبح کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. روم میں کھلی اجازت تھی، بلکہ کیتھولکس کو بھی، جو آرتھوڈاکس نے پکڑا ہوا تھا وہ بھی کھول دیا آپ نے. جنہیں عبادت کی اجازت نہیں تھی چرچ میں جانے کی، ان کے لیے بھی آپ نے راستہ کھول دیا کہ آج سے تم کھلے عام عبادت کر سکتے. چابیاں انہی کے حوالے کر دی، ہیکل کی چابیاں دے رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ آپ ہی رکھیں، آپ کی عبادت خانے. اب بھی مسلمانوں کی مسجدیں جو وہاں بنی ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، ہیکل کے ساتھ مسجدیں نہیں جوڑی ہوئی، الگ الگ ہے کہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کے عبادت خانے خراب نہ ہوں. جب عبادت انہوں نے اپنی مرضی سے کرنی تھی. آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں کہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں؟ مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں؟ یا یہ بات غلط ہے؟ حضرت عمر کے ہوتے وقت بھی ایسا ہی کرتے رہے. تو آپ کہیں گے وہ کس طرح ہو سکتے جی اسی نہیں کرن دیں گے. آج کا بیک تو یہ نہیں کرے گا، کیا کہے گا؟ کہ میں تو کرن دینا جی، میں تو شرک نہیں ہونے دینا، میں تو گلا کاٹ دے شرک. کہیے گا آپ نے تو نہیں کیا. کیا جی بنو بھائی عیسائی اپنے حساب سے کرو، جاؤ اپنی کتاب اٹھا کر پڑھو. یہودیوں کو بھی نہیں کہا کہ جی آپ بے شک عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہتے رہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے. موسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے. عیسائیوں کو کہہ دیا کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے، کہیں آپ. ہمارا جھگڑا آپ کے بنیادی عقیدے کے ساتھ نہیں، وہ تو آپ کے دل کی بات ہے. میں آپ کے دل میں تو کبھی بھی نہیں گھسوں گا نا. زبردستی میں آپ کو منوا لوں کہ بھائی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول، کیا ہو جائے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تمہارا دل نہیں بدل سکتا. تمہارا دل جب پھیرے گا پھیرنے والا خود آ جاؤ گے، نہیں پھیرے گا تم نہیں آؤ. اس بات پہ اسٹینڈ نہیں تھا، فتنے کے اوپر تھا کہ آپ سازشیں دور سے بیٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کرنی بند کر دیں. فتوحات کی طرف سے معاملہ ہماری طرف سے لگا نہ کرتے، روم فتح نہ ہوتا. آپ کہتے جی میں مدینہ میں بیٹھا ہوں، یہ ہمارا جناب علی یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، مکہ والے بھی سازش کر رہے ہیں، حبشہ والے بھی سازش کر رہے ہیں، عراق والے بھی سازش میں لگے ہیں، مصر والے بھی لگے ہیں، ادھر ایران والے بھی سازش کر رہے ہیں. تو ہمارے دشمن بہت ہو گئے.
چار چبے دشمن ہی دشمن. اب ان دشمنوں سے سازش ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلح کا پیغام بھیجیں کہ جی میں آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا, آپ میرے خلاف نہ جائیں, خدا کا واسطہ جی یار ہوں میں بڈھا ہو گیا, میں چھڑ دو یار میری جان ختم کرو, آپ بھی آرام سے بیٹھے, جو عبادت ریاضت کرنی ہے, جو الٹا سیدھا کرنا ہے تم کرو, ہمیں اپنے حساب سے کر رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین, قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنا دیں. قرآن شریف میں نازل ہو گیا, یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جاؤ بھائی میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں, بس ہمارا جوڑ ہے ہی نہیں, میل کھاتا نہیں, بس تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین تمہارے ساتھ, تو امن قائم ہو جاتا, امن قائم ہو جاتا. ہرگز نہ ہوتا, پھر بھی نہ ہوتا, صرف آپ راستے سے ہٹ جاتے, نعوذ باللہ, تو ہٹے نہیں, صرف آپ ٹریک چھوڑ دیتے, سازشیں ہونی کیا اس وقت بند ہو جاتی. کیا ایران حملہ نہ کرتا, کیا روم حملہ نہ کرتا, کیا عراق حملہ نہ کرتا, کیا بغاوتیں نہ ہوتی, کیا منافقین مکہ سے مدینہ سے ختم ہو جاتے؟ کبھی بھی نہ ختم. وہ پھر رہتے اپنی جگہ اور ایک دن اٹھ کے آ جاتے, اور ظاہر ہے ان کی شہادت بھی لکھی تھی, شہادت ہی ہوتی. تو انہوں نے کم از کم ایک ریزسٹ کیا, راستے کو روکا دشمن کے, فتوحات کی, اور بہت دور تک دشمن کو دھکیل دیا, ایک طویل عرصے تک. طویل عرصہ بعد میں آگے نافرمانوں نے کیا اس کا حل کیا, وہ ان کی مرضی کی بات ہے. لیکن سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان غنی نے بڑا ریزسٹ کر کے, سیدنا عثمان غنی کے دور میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, بڑی جنگیں, اب فوجیں آ گئی تھیں ساری, واپس تھوڑی لے لی گئی, بہت جگہ اتری ٹھیک ٹھاک. یہ ہے کہ بس یہ دائیں بیٹھنے والا اور یہ بائیں بیٹھنے والا یہ خلاف ہو گئے تھے, اور پتہ نہیں تھا, سازش تھی بڑی خطرناک. ایسا ہی ہوتا ہے حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ, ایسے ہی کہ جی آپ یہ اصولی باتیں مت کیا کریں ہمارے ساتھ, اصول کے خلاف جیسے ہم چل رہے ہیں آپ چلیں, آپ اپنا نظام چلائیں, ہم اپنا نظام. آپ نے کہا جی میں اس پہ کمپرومائز کبھی نہیں کروں گا, کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ میں تمہارے جھوٹ کو سچ مان لوں, جھوٹ میں سچ ملاؤں, سچ میں جھوٹ ملاؤں, مکس کر دوں, علم علم پتہ ہی نہیں چلے خیر کیا ہے شر کیا ہے, ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس کا انجام پھر وہی ہوا جو ہونا تھا, سیدنا علی کو بری طرح سے شہید کیا گیا, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. سیدنا امام حسین نے بھی یہی کیا, سیدنا امام حسن نے بھی وہی باپ والی تقلید کی, اپنے رزلٹ وہی آیا. دشمن ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ, 3 گنا زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. پورا اسلام میں, مسلمانوں میں یہ ایک ہسٹری ہے کہ 3 گنا کی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں. 12 معاملے چلتے گئے, پھر یزید آ کے بیٹھ گیا. یزید کو کون سا سکون ہوگا زندگی میں, جنگیں ہی ہوتی رہی ہیں, جنگیں ہی ہوتی رہی ہیں, لڑائیاں ہی ہوتی رہی ہیں, لیکن وہ خیر کی طرف نہیں, وہ شر کی طرف آمادہ رہا کہ وہ اپنی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے, طاقت کو بڑھانے کے لیے کام ہو رہا تھا. ریزسٹنس اسے بھی ملی, جنگیں ادھر بھی ہوئی. فانی ہی ہیں سارے, جانے والے ہی ہیں سارے. کس نتیجے پہ آپ کی وفات ہوتی ہے, کس سوچ سے آپ کا وصال ہوتا ہے, اصل بات ہے یہ جو آج آپ پڑھ رہے تھے کہ ہمیں اس حالت میں وفات ملے کہ ہم مسلمان ہیں, دین خراب نہ ہو, عقیدہ خراب نہ ہو. مرنا تو ہے ہی, ریزسٹنس تو ملے گی, جھگڑا تو ہوگا, فساد تو ہوگا, فتنہ تو اٹھے گا, لیکن اس ڈر سے کہ دشمن غالب آ جائے گا, اس ڈر سے کہ ہمیں ایک پریشانی کا بس ہو جائے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا شعب ابی طالب کا کہ اب یہ پوری ہمارے قبیلے کو نکال کے شہر سے باہر کر دیں گے, اور کاروبار بھی نہیں ہوگا, سب کچھ. وہ پہلے وارننگز دے چکے تھے کہ جی آپ سے ہم کاروبار ختم کر دیں گے, آپ کو کوئی کسی کے ساتھ لنک نہیں رہے گا, اور آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا. عورتوں اور بچوں کو آپ دیکھتے رہتے, نہیں یار میرا خیال ہے میں ان کی بات مان لیتا ہوں, اور مکہ کی چابیاں تو مجھے دے رہے ہیں نا خانہ کعبہ کی, اور عزت تو میری تقریب ہے پورے سوسائٹی میں, میں چپکے چپکے انہیں بٹھا کے بتاتا رہوں. لوگ مسلمان ہوتے ہیں 100 50 200 500 1000 تک, تو میں بھی اکٹھے کر لوں, اور اگلے دن انشاءاللہ آئندہ آنے والی قوموں میں ضرور کوئی پیدا ہو جائے گا جو اللہ کے نام کا ایک بت بنا دے گا. لات بنا اور عزا سے تھوڑا سا بڑا یا تھوڑا سا چھوٹا, بڑا پاپولر ہو جائے گا کام, فرسٹ کلاس چل جائے. 360 تو تھے ہی, 361واں بھی لا کے رکھ دیتے, جو کہ پرانا پتہ بھی تھا لوگوں کو کہ اللہ بھی ایک ہے, اس کے نام کا ایک بت لگ دیتے وہاں پر. تمام قریش مکہ, تمام مشرکین بڑا خوش ہوتے کہ جی ایک بت کا اضافہ ہو گیا, کاروبار چمک جاتا ہے. اور آپ یہی کہتے کہ یہ موت حیات دینے والا بت ہے جو تمہارے 360 میں سے ایک بھی نہیں.
360 میں ایسا نہیں تھا، موت حیات والا اور حساب کتاب والا، وہ ایسا نہیں تھا، وہ یہ والا رکھ لیتے، بہترین چلتا. اور مسلمانوں کو کہتے ہو دیکھو بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہے تو میں نے ان کے لیے رکھا ہے، مانتے نہیں ہے. ان کو طریقہ ہی سمجھانے کا یہ ہے، ان خبیثوں کے لیے رکھا ہے، آپ ذرا اس سے پرہی رہنا بھائی. ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، میں نے ان کو ذرا منہ بند کرانے کے لیے رکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اصول ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، جو مرضی نتیجہ نکل آئے، جو مرضی نتیجہ نکل. خیر کی بات خیر کی رہتی ہے، شر کی بات شر رہتی ہے. اس میں کمپرومائز نہیں ہوتے، اس میں راحت نہیں ہوتی، اس میں آسانی نہیں ہوتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکالا نا وہاں سے. اب فرعون سونے کے محلوں میں رہنے والے لوگ تھے، بنی اسرائیل، کھاتے تھے پیتے تھے، کوڑے بھی کھا لیتے تھے، جوتے بھی کھاتے تھے، عزت بھی ذلیل ہو رہی تھی، لیکن شہر میں رہتے تھے، سڑکیں پکی بنی ہوئی تھی، فرسٹ کلاس مکان بنگلے بنے ہوئے تھے، بہترین عالیشان. ڈی ایچ اے تو کیا چیز ہے، جو محل وہ والے بہت اعلیٰ بنے ہوئے. تمہارے ڈی ایچ اے سے تو ابھی ہوا میں اڑ جائے گا، یہ کسی دن قریب اڑ جائے گا. تو وہ فرعون کے محلوں سے تو بڑے نہیں ہے نا. وہ جو بنا ہوا ہے آپ کا قوم عاد کا، قوم سمود کے محلات، وہ ان سے بڑے محلات تم بنا لو. وہ جو خلیفہ سے تو آگے نہیں گئے نا. یہ آج کے فرعونوں نے برج خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو اس سے بڑا تو تم نے آج تک تم خبیثوں نے نہیں بنایا. پاکستان میں تو نہیں بنا اتنا بڑا کچھ، یا بن جائے گا. اس دولت کے نزدیک بھی نہیں گئے جو آج کے فرعونوں نے بنائی. کچھ نہیں. ایک دن وہ بھی اڑ کے ہوا میں فارغ ہو جائے گا، کتنی دیر لگے گی، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے، ہمیشہ ہسٹری یہی رہی ہے. ہمیشہ بڑے بڑے برج گرتے ہیں، ہمیشہ. کچھ بھی اس میں بچنے والا نہیں ہے. یہ وقتی ہوتا ہے، آثاری ہوتا ہے. تو کرے جی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کی ترقی کو ہم جلس ہوں اور دیکھیں اور کہیں. ہمیں تو اپنا آپ دیکھنا ہوتا ہے، اپنا آپ کہ آپ کے خمیر میں کیا چیز شامل ہے، آپ کے اصولوں میں کیا چیز شامل ہے. آج اگر آپ مولوی کو ہٹا دیتے ہیں اپنے معاشرے سے، جو کہ بڑا دل کرتا ہے مولوی کو معاشرے سے ہٹا دیں، پھر آپ کے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہوگا. کوئی ڈر ہی نہ ہو ملا کا، مولوی کا مسجد سے اذان کی آواز بھی نہیں آ رہی، کوئی تنگ نہیں کر رہا، کوئی چھیڑ نہیں کر رہا، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. ننگے پھریں گے سارے، برہنہ ہو جائیں گے، اتنی شراب پیئیں گے کہ شراب میں نہاتے نظر آئیں گے آپ کو. یہودیوں اور عیسائیوں نے تو کیا کیا تھا جو یہ ہماری قوم کرے گی. یہ اتنے بھوکے ہیں. جب وافر شراب پھیلی ہو نا یہاں پہ خنزیر کا گوشت، آپ دیکھیں یہ قوم پڑتی کیسے اس کو. یہ صرف مولوی کا ڈنڈا ہے جو کہ آپ کو روکے رکھتا ہے اور آپ کو خدشہ ہوتا ہے. ایک وقت آئے گا، ایک گروپ اس میں رہے گا مولوی کے نہ ہوتے ہوئے بھی، جو اس سے پرے رہے گا اور اس کو برا جانے گا. اس کے دل میں ایک خیال ہوگا کہ نہیں بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے. عورتوں میں بھی ہوں گے، مردوں میں بھی ہوں گے. وہ گروہ ہمیشہ رہتا ہے. ادھر سے اگر مولوی کو کھلی چھوٹ دے دیں تو پھر کیا ہوگا کہ بھائی تیرے کنٹرول میں ہے سارا، یہ لے اب چلا اس ملک. وہ کہے گا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، ایسی تیسی، چلو مسجد میں اعتکاف کرو سارے. نہ اسے سائنس کا غریب کو پتا ہے، معصوم ہے بیچارہ، نہ ٹیکنالوجی کا پتا ہے، نہ انجینئرنگ کا پتا ہے، نہ کمپیوٹر کو جانتا ہے. بس صرف وہ بنی بنائی پکی پکائی گیجٹس استعمال کرتا ہے. مولوی یہ نہیں کرتا. اسمارٹ فون استعمال کرے گا، نہیں لیٹسٹ گاڑیاں استعمال کرے گا. اب وہ کھوتے پہ سفر کرنے والا مولوی تو نہیں ہے، یا پیدل چلنے والا. قافلہ جا رہا ہے جی، پیدل جا رہے ہیں ہم کدھر جی، ایران جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں حج کرنے. آج نکل گیا، جان چھڑ گئی پیچھے پوری قوم کی کہ 6 مہینے تو اس نے آنا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے بیچ میں تو قتل ہی ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے. یہ تو بیٹھے گا، بہترین جہاز بک کرائے گا، وہ پہنچ رہا فرسٹ کلاس، پیسے ویسے بھی بہت ہے. تو ایجادات یہودیوں اور عیسائیوں کی استعمال کرنی ہے، اور ساتھ ہی مکہ میں بیٹھ کے انہیں گالیاں دینی ہے، یا امریکہ میں بیٹھ کے انہیں گالی دینی ہے کہ جی ان کو ذلیل کر، انہیں خوار کر کے انہوں نے ہمارے لیے جہاز بنایا، ہمارے لیے موبائل بنایا، ہمارے لیے انٹرنیٹ بنایا، اور ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں بنانا نہیں آتا. ہم جیلس ہو رہے ہیں اندر. ہمیں تکلیف ہے کہ ہم نے تو پورا قرآن شریف 100 بار رٹ لیا ہے، زبانی یاد کروا دیا، کر لیا. ایک مدرسے میں سارا شور ہی اس کا ہے کہ جناب علی بچہ ہل رہا ہے اور کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لگتا ہے سپارہ ہی پڑھ رہا ہے. ہمارے پاس آسمان سے لیپ ٹاپ نازل کی نہیں ہوا، ہونا تو ہمارے لیے چاہیے. ایسے ہوتے نہیں ہیں. تو مولوی کو ایکسیس دے دیں تو یہ حال ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے، تباہی لگ جائے، ترقی کی طرف جانے والا نہیں. دونوں سائڈس ایکسٹریمزم
نہیں چل سکتا. ایمانداری چلے گی, مضبوط عقیدہ چلے گا. اور مضبوط عقیدہ جیسے ہی رکھیں گے بھائی جان, آپ سمجھ لیں سختی نازل ہو گئی, مشکل وقت شروع ہو گیا, پریشانی آ گئی, اب آپ بھوکے اور ننگے مریں گے, لیکن ہوں گے آپ ایمان والے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ رجے پوجے پیٹ نکلتا جا رہا ہے, اور یہ پلاٹ اور وہ مکان اور یہ گاڑی اور وہ منگلہ اور یہ انویسٹمنٹ وہ منافع, اس کا مطلب ہے آپ دین پہ نہیں ہے, ایمانداری نہیں ہے, آپ پروفٹ ہی پروفٹ ہو چلا جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ گیم آپ نے کمپرومائز کا چلایا ہوا ہے. کمپرومائز, بیٹھ کے گل کر لینا, اور بیٹھو جی گل تو سنو نا جی, اور کرنے رہے جی کوئی گل, نظام چلانے ہیں, چلو جی بیٹھو. جب آپ یہ کریں گے تو بھائی جان اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ راستے پہ نہیں ہیں, آپ ہر ایک کو زرداری کی طرح ٹکر رہے ہیں کہ جی تو بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, کھاؤ اپنا, کھاؤ اپنا, ہم اپنا کھائیں, کھائی جاؤ. زرداری فارمولہ کریں گے تو آپ بڑے کامیاب, فرسٹ کلاس کام ہے, بہترین کام. اصولی بات کریں گے تو بھائی جان کوئی نہیں آپ کی بات سنیں, کوئی چانس نہیں, کوئی چانس نہیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ جی اس بندے کے ساتھ میں کھڑا ہوں. سوال نہیں, یہ تو لڑ جاتا ہے, پہ جاتا ہے. یہ آپ کا بڑا سخت کڑا امتحان ہوتا ہے. آپ یہاں راحتیں لینے نہیں آئے, آپ یہاں بچے پالنے نہیں آئے. وہ بچہ اپنی زندگی پالے گا, آپ کتنی دیر پالیں گے؟ آپ بچہ صرف اس لیے پال رہے ہیں آج کل کس لیے پال رہے ہیں بچے؟ تاکہ بڑا ہو کے آپ کو ذلیل کر سکے. اوے ابے تینوں نہیں پتا, اوے امی تمہاروں نہیں پتا, اور چھٹو نا, امی بھی کہہ رہی چلو خیر ہے کوئی گل نہیں, جوان پتر ہے چھٹ دو. اس لیے پال رہے ہیں آپ بچہ, سب حرام حلال اس لیے کر رہے ہیں. چلو آپ کے 2-4 کو بچے فرما بردار ہو گئے, بہت اچھی بات, لیکن یہ بچے پالنے ہم دنیا میں نہیں آئے, مکان دکان 5 مرلے کا بنا کے انہیں دینے نہیں آئے, ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں. یہ اب مولوی والی بات ہے, لیکن یہ ہے سچی. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مرلے کے 10-12 مکان ضرور ہوتے, چھوٹے چھوٹے. مکہ مدینہ میں کہیں چھوٹی سی پراپرٹی, 11 بیویاں 11 پلاٹ تو ہوتے, 6 بچے, چلو 7, کوئی 7 مکان تو چھوٹے چھوٹے بنا دیتے. کوئی ترکہ نہیں, کوئی کپڑا لتا نہیں, کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئے. اگر کوئی سیانا کام ہوتا تو اللہ کے نبی نے تو ترکہ چھوڑا ہوتا, کوئی بیوی کے لیے, کوئی بچوں کے لیے, کہ میری بیویاں ہیں انہیں کون سنبھالے گا, یہ تو امہات المومنین ہے, ان سے تو شادی بھی کوئی نہیں کرے گا, ان کا گزارا کیسے چلے گا, ان کا خرچ کیسے چلے گا. ان کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں منع کر دیا کہ ان سے تو آگے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا, یہ تو آگے فیملی بھی نہیں بنائے گی. تو میں ان کے لیے 10-10 مرلے تو چھوڑ جاؤں, 1-1 کنال چھوڑ جاؤں, کوئی ایک سونے کا ہار ان کو دے جاؤں کہ بھائی میرے بعد آپ یہ استعمال کر لیجیے. اگر یہ کوئی عقل کا کام ہوتا, کوئی سیانی بات ہوتی, تو آپ ضرور ایسا کرتے. آپ سے زیادہ سیانا کون آیا دنیا میں, کوئی کائنات میں کون آئے گا. بہترین پلاننگ آپ نے ہمیشہ کی ہے, ہمیشہ لانگ ٹرم, بہترین, بالکل جو باؤنس ہی نہ ہو, واپس نہیں آئے گی, اسٹرائک بیک نہیں ہوگی, اتنی پکی مضبوط پلاننگ ہے. آپ اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں, پانی کا انتظام نہیں, کوئی ان کے بعد ان کی زندگی کا انتظام نہیں, کہ کوئی وظیفہ لگ جائے, تو ایسی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آنکھیں رکھ کر دیکھ کر نہیں مانتے, سوال ہی نہیں. نہیں کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ تو ہونا. جب کچھ ہونا چاہیے نا, تو پھر 5 مرلے سے 10 اور 10 سے 20 اور 20 سے 50 اور 50 سے کنال اور 10 کنال. اب آپ کی یہ فطرت میں شامل نہیں ہے, بندہ خدا کی فطرت میں یہ شامل نہیں. جیسے ہی آپ املاک انبار کی طرف جائیں گے نا, آپ کے دل پہ بوجھ پڑتا جائے گا, اندر ایک چور بیٹھتا جائے گا, چور بڑا ہوتا جائے گا, نفس کی علت موٹی ہوتی جائے گی, تباہی لگتی جائے گی. آپ خائف ہوں گے اور آپ بدگمان ہوں گے, اور یہ بدگمانی آپ دوسروں میں پھیلانا شروع کر دیں گے. یہ آپ سے پھوٹنا شروع ہو جائے گی بدگمانی, وسوسہ آپ سے پھوٹنا شروع ہو جائے گا, اور جہاں جہاں آپ گزرتے جائیں گے نا, وہاں وہاں وسوسہ پھیلاتے جائیں گے, بے روی پھیلائیں گے. آپ ایک اچھی سی گاڑی میں سے جب گزرتے ہیں تو 4 چویرے لوگوں کو آپ ایک حسد جیلسی دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بھی لے گئے. بچہ کہتا ہے ابو وہ دیکھے گاڑی یہ والی لے گی. ایک دفعہ خیال باپ کو یا بیٹے کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یار کوئی طریقہ ڈھونڈو, یہ گاڑی ہم نے بھی لینی, یہ نہیں لینی لیکن ہے کواٹھی سی لینی ہے, ایک تھکی ہوئی لینی ہے, لیکن گاڑی لینی ہے. یہ موٹر سائیکل سے کب تک اسیر ہوتے رہ گیا, گاڑی لینی. یہ سیکھ آپ دیتے ہوئے نکلتے, یہ گدودر آپ پھیلاتے ہوئے نکلتے.
جب کوئی بندہ خدا گزرتا ہے، شان بے نیازی ہوتی ہے، تو یہ ترغیب دیتا ہے کہ جیسا کیسا بے نیاز شاندار طریقے سے جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے جی، یہ اللہ کی حضوری میں بیٹھا ہے، وہ ایک ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ تم بھی ایسے کر سکتے ہو، اپنے کاندھے سے بوجھ اتار سکتے ہو۔ اب کہاں گئے وہ بندگان خدا، وہ کاملین؟ ظاہر ہے کہیں چھپے تو بیٹھے ہوں گے لیکن نظر نہیں آتے، حضرت داتا صاحب جیسے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے۔ کیا یہ اب بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے؟ دور بدل گیا سارا۔ وہ بھائی جان کوئی بھی نہیں اس کے اوپر، اس پیمانے پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہتا کہ فقر کیا ہے، فاقہ کیا ہے، بندگان خدا کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے چلنا کیا ہے، درویشی کیا چیز ہوتی ہے۔ بالکل اس کو چھوڑ ہی دے، بس صرف اللہ اللہ کرتے رہے، یا پھر قوالی کرے۔ کمال ہے یار، ہے جی، وہ کسی کا قوال، کسی براسی کا قوال اٹھا لو، وہ جناب علی اپنا اس نے لکھا ہو، میں آپ شاعری کرنا جی، تو چڑیا اڑاتا رہے، بس اتنا ہی رہ گیا۔ اصل بات ہوگی ہی نہیں کوئی، اصل باتیں ڈھونڈ کے واپس لانی ہوتی ہیں۔ ایک گروہ ایسا رہتا ہے جو اصل بات کی طرف ہے، جو خیر کی طرف ہے، وہ چور بازاری کی طرف، وہ کمپرومائز میں نہیں جاتا، اس کی زندگی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ راستے کا بندہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی چوائس کی چیز ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو تو ان پہ تو کنونس کرنا ایک مشکل کام ہے۔ بحث ایسی شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں تھوڑی گل بھی صحیح ہے، لیکن ایک کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ کچھ تو ہونا چاہیے پہ لگا تو پھر سارا ختم کر دیا، پھر آپ نے وہ بنیاد جو تھی نا اس کو آپ نے کمزور کر کے اس میں پانی کا پائپ ڈال دیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن پوری عمارت کو ایسے اٹھا کے فارغ کرے گا، پھرتی نظر آئے گی، اب یہ بات ہی گر جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتے اور کوئی دوسرے راستے نہیں ہوتے، یا غلط راستہ ہوتا ہے یا سیدھا راستہ ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے، قرآن شریف میں اس لیے لکھا جاتا ہے۔ پچھلے سبق میں نے یہی بات اس لیے کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے تو چھڑا لیا اس قوم کو، آگے جب نکلے نا قوم کو لے کر، قوم بھی دیکھ گئی کہ لو جی جنگل میں لا کر بٹھا دیا آپ نے، وہ شہر کی روشنیاں، رانائیاں، کمال، وہ بازار، وہ گلیاں، وہ سونا، وہ چاندی، وہ ہوٹل بنے ہوئے فرسٹ کلاس، کھابے پکوان چڑھتے تھے، ہم 12 مسالے ڈالتے تھے، یہاں پھیکا منو سلوا نازل کرے چلے جائے، ایک ہی ڈبل روٹی کھاتے رہے، وہ قوم ہی بے غیرت پہ دک گئی۔ اب ان کے چلانے والے میں کسی کو شک تھا، موسیٰ کلیم اللہ پہ کسی کو شک تھا کہ جی یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر نافرمان ہو تو کام نافرمان ہو جاتے ہیں، ایک مشہور جملہ ہے نا کہ اوپر نہ کوئی فراڈیا بیٹھا ہے تو نیچے فراڈی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ صحیح راستے کے تھے یا نہیں تھے، اور قوم نافرمان ہو گئی؟ یہ خبیث اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، اوپر لا کے آواز بھی موسیٰ بٹھا دے، جس نے نافرمان رہنا اس نے نافرمان ہی رہنا، اس نے راستے پہ نہیں آتے۔ تو پھر وہ آج کل کے ماڈرن موسیٰ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اینا ٹھیک ہونا کوئی نہیں، تو ڈی ایچ اے دے پلاٹ تے دسنا مینوں کتنے ہے، مینوں کی ملنا ہے میری کمیشن پہ سائن کو۔ تو فرعون بھی راضی ہوتا ہے، وہاں موسیٰ بھی راضی ہوتا ہے، وہاں قوم بھی راضی ہوتی ہے، آزاد بھی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ مصر سے نکل چکے ہوتے ہیں، آزادی بھی ہوتی ہے، منو سلوا بھی مل رہا ہوتا ہے، ساتھ مصر کا مزہ بھی ہوتا ہے کہ مصر کا راستہ بھی کھلا ہے، میں نے نکالا ہے، یہ تھوڑی کہا کہ واپس نہ جاؤ، جا سکتے ہیں آپ، بسم اللہ، چکر شکر مارا آیا کرو، ماموں کا بیٹا تو وہی رہتا ہے نا تمہارا، چلے جاؤ۔ تو کہتا ہے یار یہ والا موسیٰ بہترین فرسٹ کلاس ہو گیا، وہ والا نہیں ٹھیک، وہ کہتا تھا ادھر ہی جنگل میں بیٹھ جاؤ، سر سب شاداب میدان میں لے جا رہے ہیں، باغ بہار ہے، یار ہم باغ بہار دیکھتے رہے، ہم اک گئے یار، ندیاں بہ رہی ہیں، جھرنے بہ رہے ہیں، باغ و بہار ہے، کھانا نازل ہو گیا، کمال ہے۔ ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہم کوئی تعمیرات کریں گے، ہم انجینئر قسم کے آدمی، ہم جناب تعمیراتی لوگ ہیں، ہم لوہے کے برتن بنا کے دکھاتے تو ہیں، ہم تو پہلے کرتے رہے، 1000 سال سے ہمارے باپ دادا بہترین کشیدہ کاری کرتے تھے ایسی جناب۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ماڈرن موسیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جان، یہاں مدین میں بھی رہے اور وہاں جمپ مار کے مصر میں بھی رہے، نئے فرعون اس دور کے اپنی اولاد میں سے پیدا ہوئے، سارا لکھا تو پڑا ہے نا، وہ دیکھیں گے عمارات، بلند و بالا تعمیرات، تو نئی نسل جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہی پیدا ہو جائے گی جو فرعون کی تقلید کرنے والے ہوں گے، بہترین ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ جناب ہم ماڈرن ایج کے لوگ، تو آپ یا تو اس راستے پہ چل جائیں
پھر سب راضی ہوں گے اے اللہ فرعون چنگا سی. اگر آپ وہ والے ہے اپنا موسیٰ علیہ السلام وہ ڈنڈے والے تو باجن پھر سمجھ لیں کہ وہ ایک نہ ایک دن آپ ڈنڈے سمیت غائب ہو جانے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہی تھا, آپس کی بات ہے. قوم تو اپنی جگہ رہی نا, نافرمانیاں تو اپنی جگہ رہی. موسیٰ علیہ السلام کا بدری پہاڑ میں بس ختم ہو گئی بات. پیچھے رہ گئے ہارون علیہ السلام, ان کے ساتھ بھی زیادہ کوئی اچھا نہیں ہوا. آگے یوشع علیہ السلام آ گئے, ان کے ساتھ بھی ایک ریٹیلیشن, ایک ریزسٹنس ان کو اپنی ہی قوم سے ہمیشہ ملتی ہے. آخر کار انجام یہی وہ راستے کے لوگ وہ راستہ نہیں چھوڑتے تھے. قوم خبیث کی بچی نافرمان تھی اور ڈنڈے والے موسیٰ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. بالکل انہوں نے کہا ایسی تیسی تمہاری ہم مانتے نہیں. یہی کرتے کرنے والے ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. آپ ایک گیم چینج نہیں کر سکتے, آپ ٹیون اپ نہیں کر سکتے کہ جی پوری قوم ہمیشہ کے لیے میں ٹھیک کر کے نکل رہا ہوں. سر آپ پوری قوم پہ عذاب لے آئیں, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں بندے تو بندہ مار دیجیے, یہ سارے نافرمان مار دو سارے. تو آپ کر کے دیکھ لیں. شعیب علیہ السلام نے کر کے دیکھ لیا, نوح علیہ السلام نے کر کے دیکھ لیا کہ جی یہ قوم فارغ ہے, ان کے درمیان ہمارے درمیان فرق ڈال دیں. پہ گیا فرق, ختم ہو گئی قوم. پھر نافرمان نئے سرے سے پھر ہو گئے, پھر آ گئے. کوئی انوکھی بات نہیں ہے, ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ قدرت کے نظام چلیں گے ایسے ہی. تو یہ مشکل کام ہے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو راستہ نہیں چھوڑتے, راستہ نہیں چھوڑتے, اصول نہیں چھوڑتے. اصول پہ چلیں گے سیدھا کام ہو جائے گا. نہیں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ والے ہے جی, پھر آپ کو وہ جو سوچ ہے نا آپ کی اس کو ہوا دے گا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. وہ آپ کی زندگی کو, آپ کے راستے کو رنگین کرے گا, آپ پہ لاجکس پیدا کرے گا کہ ہاں میرا جو میں نے کیا تھا نا وہ ٹھیک تھا. جیسے جہاد کا جب حکم آیا نا تو کچھ لوگ رہ گئے شہر میں واپس, کچھ لوگ چلے گئے جہاد. جب شدید ریزسٹنس آئی نا اور وہاں پہ شہادتیں ہوئی زیادہ, تو انہوں نے کہا شکر ہے یار ہم نہیں گئے, شکر ہے گھر بیٹھے, جاتے ہم بھی مارے جاتے. اچھا ہوا ہم شہر سے نکلے ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مارنا چاہتا تو میں ابھی بھی مار دیتا, لیکن میں نے تمہاری نافرمانی ثابت کرنی تھی. پھر قرآن شریف میں ان کو نازل کیا کہ یہ نافرمان ہیں جو عذر خواہی کر کے اور چور بازاری سے رکے ہیں شہر میں, یہ دین والے نہیں. اور وہ دین والے زندہ رہے, یہ نہیں کہ انہیں پھانسیاں دے دی ہوں گی, وہ شہر میں رہتے رہے وہیں پر. نہیں یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ انہیں پھانسیاں دے دے پکڑ کر, وہ رہتے رہے مزے سے, پنپتے رہے, بچے پہ بچہ پیدا کرتے رہے, پلاٹ پہ پلاٹ لیتے رہے, ہر بچے کے نام پر لیتے رہے. تھے وہ منافقین, تھے وہ چور بدماش زمانے کے. کتنے منافقوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھانسی دی, کوئی نام ملتا ہے آپ کو؟ ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں. آپ نے تو صرف جنگ لڑی ہے اصول کی, منافقوں کو تو پھانسی کبھی بھی نہیں ہوئی. سوال مجرموں کو پھانسی ہوئی. پہلے منافق آنے ثابت کرو, ثابت کرو میں منافق ہوں, ثابت. ایسے ثابت تو کچھ نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے لیکن آپ کے کردار سے تو نظر آ رہا ہے, اس کو تو نہیں چھپا سکتے آپ. کردار سے نظر آ رہا ہے آپ منافق ہیں, ایسے ثابت کرو. کتنے لکھے ہیں میرے دستخط کی طرح کوئی ہے جی میں منافق ہو رہا ہوں, ٹھک لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ نہ ثابت ہو سکتا. آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ ہے یا نہیں ہے. وہ بصیرت رکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں نفاق ہے تو اس سے کنارہ کر لیں, کیونکہ اس کے اوپر واجب القتل کا تو فتویٰ آ نہیں سکتا, اسے مار دو بھائی منافق ہو گیا, ایسا نہیں. کیونکہ دل کے اندر آپ نہیں گھس سکتے. دوسری بات, آپ کو کیا پتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملنے والی ہے, ہم راستے سے پھر جائیں اور اسے ہدایت مل جائے. وہ تو بیٹھا ہوا اوپر بھی ایک گریٹ پلانر ہے نا, بہت زبردست. ایسا بھی کرنا کہ وہ نافرمانوں میں سے فرما بردار پیدا کرتا ہے. آزر کے ہم کو پیدا کر دیتا ہے ابراہیم, ایسا کرتا ہے. تو آپ اسی لیے, اور آپ یہ طائف والا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جی یہ نہیں مانتے, ان کی اولاد شاید مان جائے, اور بعد میں پھر وہی ہوا, وہی مان لے. تو یہ ابو جہل کے بچے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اکثر, کوئی اس میں انوکھی بات نہیں. تو پھر تاریخیں مثالیں بنتی ہیں. تو اسی لیے ان کو قتل نہیں کیا جاتا اور یہ معاشرے میں رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ محتاط رویے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ان کو ماننا ہوتا ہے کہ جی یہ ایک فورس موجود ہے, اس کے ساتھ چلنا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے, لیکن کامیاب صرف وہ ہوگا جو سیدھے راستے کا آدمی ہوگا. یہ ٹیڑھے میڑھے راستے کا آدمی کامیاب نہیں. کجی میں ہے, ٹیڑھ میں ہے, تتر ہوتا ہے, بٹیر ہوتا ہے,
کبھی بڑا حاجی 27ویں رات والا مسلمان اور کبھی 28ویں رات والا مسلمان ہو جاتا ہے، فوراً ہی گیم چینج۔ ابھی پرسوں کی پچھلے ہفتے کی عبادت یاد کر لیں اور آج کی یاد کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ایسی کتنے کھڑے ہیں، وہ سارا بخار کدھر گیا۔ وہ 2 نعتیں جب آخر میں پڑھی جاتی ہیں نا، الوداع الوداع ماہ رمضان ختم ہو جاتی ہے بات، ادھر ہی الوداع ہو کے فارغ کرتے ہیں، اچھا جی رمضان صاحب میں چلے جی پھر اگلے سال۔ جب اتنا ایمان رہ جائے پھر اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حافظ ہے، کمال ہے۔ تو بہرحال اذان ہو گئی ہے جی۔